آپ اس وقت جو منظر دیکھ رہے ہیں، ایک طرف دریائے فرات کا پانی بہ رہا ہے، مگر دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کے خیمے ہیں، جہاں 3 دن سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچنے دیا گیا۔ فرات صرف چند قدم کے فاصلے پر ہے، لیکن یزیدی فوج نے پانی کا راستہ بند کر رکھا ہے۔ کربلا کا تپتا ہوا صحرا، چاروں طرف ہزاروں مسلح سپاہی، خیموں میں پیاس سے بلکتے معصوم بچے۔ ایک طرف نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف ایک بات پر قائم ہے کہ میں ظلم کے آگے نہیں جھکوں گا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کو اپنے ہی نانا کی امت کے ہاتھوں کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا؟ اور وہ کوفہ کے ہزاروں خطوط کہاں گئے؟ اور پانی کیوں بند کیا گیا تھا؟ اور عاشورہ کے دن ایسا کیا ہوا تھا کہ آج بھی کروڑوں آنکھیں نم ہو جاتی ہے؟ آئیے چلتے ہیں 61 ہجری کے اس دردناک سفر کی طرف، اور ابتدا سے جانتے ہیں کہ کربلا کی یہ داستان آخر شروع کہاں سے ہوئی تھی، جہاں وفا، قربانی اور حق پر ڈٹے رہنے کی سب سے عظیم مثال قائم ہوئی۔ سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے یزید نے اقتدار سنبھال لیا، جو کہ اس وقت کے خلافت کی روح کے خلاف تھا۔ اسلام میں خلافت کا اصول یہ تھا کہ مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ اہل، متقی اور باصلاحیت ہو اسے منتخب کیا جائے، جیسا کہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کے انتخاب میں ہوا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ خلافت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ امت کی رہنمائی کا منصب ہے، کسی فاسق و فاجر شخص کے ہاتھ میں نہیں جا سکتی۔ امام حسین نے خود فرمایا، مختلف روایات میں الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، مگر مفہوم یہ ہے، ایسے شخص کی بیعت کرنا جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو، اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ یہ معاملے سیاسی اقتدار کا نہیں تھا۔ امام حسین کے نزدیک یہ سوال تھا کہ دین کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اگر وہ خاموشی سے بیعت کر لیتے تو یہ پیغام جاتا کہ ایسی قیادت قابل قبول ہے، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ایک اصول بن جاتی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کچھ عرصے مکہ میں رہے۔ اس دوران کوفہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ کوفہ ان دنوں ایسا شہر تھا جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کا مرکز رہا تھا، اور وہاں کے لوگوں کا تعلق اہل بیت سے گہرا اور پرانا تھا۔ کوفہ کے لوگوں نے سوچا کہ یہ موقع ہے کہ امام حسین کی قیادت میں یزید کے خلاف ایک متبادل حق پر مبنی نظام قائم کیا جائے۔ کوفہ سے ہزاروں افراد نے امام حسین کو خطوط لکھے۔ روایت میں تعداد 12,000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ان خطوط کا مفہوم یہ تھا، ہمارا کوئی امام نہیں، یزید کا کوئی گورنر یہاں مقبول نہیں، آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ دیں گے اور آپ کی بیعت کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ ایک سمجھدار اور محتاط رہنما تھے۔ وہ صرف خطوط پر بھروسہ کر کے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے کزن مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ زمینی حقائق کا جائزہ لیں، کیا واقعی وہ لوگ امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں بھی کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں سے باقاعدہ بیعت لیں اور ان کی وفاداری کی تصدیق کروائیں، حالات کی رپورٹ پھر مجھے بھیجیں تاکہ وہ حتمی فیصلہ کر سکے۔ ابتدا میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو زبردست پذیرائی ملی۔ کہا جاتا ہے کہ 18,000 سے زیادہ لوگوں نے ان کی ہاتھ پر بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے یہ خوشخبری امام حسین کو لکھ کر بھیجی کہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیں۔ یہی خط پا کر امام حسین نے مکہ سے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا، مگر کوفہ میں حالات بدل گئے۔ ابن زیاد کو یزید نے کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا اور اسے سختی سے حکم دیا کہ جو بھی بغاوت کرے اسے ختم کیا جائے۔ ابن زیاد نے خوف اور لالچ کے ذریعے کوفہ کے لوگوں کو منتشر کر دیا۔ لوگوں کو دھمکیاں دے دی گئی، انعامات کا اعلان ہوا، اور رفتہ رفتہ وہی ہزاروں لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی خوف کے باعث پیچھے ہٹ گئے۔ مسلم ابن عقیل تنہا رہ گئے، گرفتار کر لیے گئے اور شہید کر دیے گئے۔ یہ خبر امام حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں ملی۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کربلا منزل نہیں تھی، کوفہ منزل تھے۔ امام حسین کا قافلہ مکہ سے کوفہ کی طرف جا رہا تھا تاکہ کوفہ والوں کی دعوت پر وہاں جا کر ایک حق پر مبنی قیادت قائم کر سکے۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملنے کے باوجود امام حسین نے سفر جاری رکھا، کیونکہ ان کے ساتھ ابن عقیل کے خاندان کے وفادار ساتھی تھے جو بدلہ لینے یا کم از کم اپنا فرض ادا کرنے پر قائم تھے۔ واپسی کا راستہ بھی محفوظ نہیں تھا کیونکہ یزید کی فوجیں ہر طرف پھیل چکی تھی۔ امام حسین کا مقصد بھی محض کوفہ جانا نہیں تھا، بلکہ حق کی بات کھل کر کہنا تھا، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ راستے میں ہرن بن یزید کی قیادت میں ایک فوجی دستہ ملا جس نے امام حسین کے قافلے کو روک لیا اور نہ کوفہ جانے دیا اور نہ واپس مدینہ یا مکہ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ انہیں ایک خاص سمت میں ہانگا گیا۔ یہی وہ مقام تھا جو کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فرات کے کنارے، یعنی کربلا کوئی منصوبہ بند جنگ کا میدان نہیں تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں امام حسین کے قافلے کو زبردستی روک کر گھیر لیا گیا تاکہ نہ وہ کوفہ پہنچ کر کوئی تحریک کھڑی کر سکے نہ کسی محفوظ جگہ پناہ لے سکے۔
ابن زیاد نے عمر ابن سعد کی قیادت میں بڑی فوجیں بھیجی تاکہ امام حسین سے زبردستی بیعت لی جائے یا انہیں ختم کر دیا جائے۔ امام حسین نے بیعت سے انکار کیا اور یہی انکار کربلا کی جنگ کا فوری سبب بنا۔ امام حسین کا قافلہ 2 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں پہنچا۔ یہ فرات کے کنارے ایک کھلا ریگستانی علاقہ تھا۔ ابتدا میں امام حسین کے قافلے کے فرات کے پانی تک رسائی حاصل تھی اور کوئی فوری تصادم بھی نہیں ہوا تھا۔ دونوں طرف سے جاری پیغامات اور مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا۔ 4 محرم کو عمر ابن سعد کی قیادت میں ابن زید کی فوج کا بڑا حصہ کربلا پہنچ گیا۔ فوج کی تعداد روایت میں 4000 سے 20,000 تک بتائی جاتی ہے، جبکہ امام حسین کے ساتھ صرف 72 جانصار افراد تھے، جن میں خواتین اور بچے الگ سے شامل تھے۔ 7 محرم کو ابن زیاد نے باضابطہ حکم بھیجا کہ امام حسین کے خیموں اور فرات کے درمیان فوج کھڑی کر دی جائے تاکہ پانی کی ایک بوند بھی خیموں تک نہ پہنچ سکے۔ بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنانا یہ سب سے ظالمانہ پہلو تھا۔ معصوم بچوں کی پیاس کا تماشا دیکھ کر امام حسین کو ٹوٹنے پر مجبور کرنا۔ حضرت عباس کی قیادت میں ایک بار رات کے وقت پانی لانے کی کوشش کامیاب بھی ہوئی تھی، مگر اس کے بعد دشمن نے گھیرا مزید سخت کر دیا۔ یوں 3 دن اور 3 راتیں 7، 8، 9 محرم امام حسین کا قافلہ شدید پیاس میں مبتلا رہا، اور 9 محرم کی شام عمر ابن سعد نے فوج کو حملے کے لیے تیار کیا۔ امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس کے ذریعے 1 رات کی مہلت مانگی۔ عبادت، دعا اور تیاری کے لیے یہ مہلت دے دی گئی۔ اس رات امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو جانا چاہے اندھیرے میں جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، مگر کسی نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ عاشورہ کا دن 10 محرم جنگ کا آغاز۔ صبح سویر امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو صف بندی کی ایک خیمہ نما خندق کھود کر اور خیموں کے گرد لکڑیاں جلا کر پچھلی طرف سے حملے کا راستہ بند کیا گیا تاکہ دشمن صرف سامنے سے ہی حملہ کر سکے۔ دوپہر سے پہلے جنگ کا باضابطہ آغاز ہوا۔ جنگ کی ترتیب یوں ہوئی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان میں حبیب ابن مظاہر، ظہیر ابن قین اور دیگر بزرگ و جوان ساتھی شامل تھے۔ جب ساتھی ختم ہونے لگے تو امام حسین کے خاندان کے جوان میدان میں اترے۔ حضرت علی اکبر امام حسین کے بیٹے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم امام حسین کے بیٹے کم سن بھی شہید ہو گئے۔ گرمی کا موسم تھا، چونکہ گرمی بہت زیادہ تھی، بچوں کی پیاس مزید بے قابو ہوئی تو حضرت عباس مشکزہ لے کر فرات کی طرف بڑھے۔ پانی بھرا مگر واپسی پر گھیر لے گئے۔ دونوں بازو کاٹے گئے، مشکزہ تیر سے چھل نہیں ہوا اور وہ شہید ہو گئے۔ امام حسین نے اپنے شیرخوار بیٹے کو دشمن کے سامنے لا کر پانی کی درخواست کی، جواب میں تیر آیا اور بچہ ان کے گود میں ہی شہید ہو گیا۔ اب میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ وہ خود میدان میں اترے، دیر تک تنہا لڑتے رہے، شدید زخمی ہوئے اور آخر کار زمین پر گر پڑے۔ شمر کی قیادت میں دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا۔ ان کا سر مبارک تن سے جدا کر کے نیزے پر بلند کیا گیا۔ باضابطہ جنگ صرف عاشورہ کے دن یعنی ایک ہی دن میں مکمل ہوا، صبح سے دوپہر اور عصر تک، مگر اس سے پہلے کا محاصرہ اور پانی کی بندش کم از کم 3 دن تک جاری رہی، اور پھر پورا واقعہ مدینہ سے ہجرت سے لے کر شہادت تک کئی مہینوں پر پھیلا ہوا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد دشمن فوج نے امام حسین کے خیموں پر حملہ کیا، انہیں لوٹا اور آگ لگا دی۔ حضرت زینب، حضرت زین العابدین جو بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، اور دیگر خواتین و بچوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ 14 کے سر نیزوں پر لے جائے گئے اور قیدیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر پہلے کوفہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد قیدیوں کو دمشق یزید کے دربار میں بھیجا گیا، اور کربلا میں موجود قریبی قبیلے بن اسد کے لوگوں نے شہداء کے اجسام کو دفن کیا، جو آج امام حسین کے روضے اور کربلا کی زیارت گاہوں کی بنیاد ہے۔ اگرچہ یزید نے فوجی طور پر فتح حاصل کی، مگر یہ اخلاقی طور پر اس کی حکومت کے لیے بدترین دھچکا ثابت ہوا۔ مسلمانوں میں غم و غصہ پھیل گیا، اور بعد میں کئی بغاوتیں جیسے توابین کی تحریک اور مختار سقفی کی تحریک اس واقعے کی رد عمل میں اٹھی۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔